بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میں سید عفان جاوید۔ آج کا ایک ویڈیو کا عنوان ہے حیران اور پریشان عوام آف پاکستان۔ میں کس کے ہاتھ پر اپنی پریشانیوں کی وجہ تلاش کروں کہ تمام سرکاری ادارے اور حکومتیں اپنے آپ کو زندہ باد کروانے کے اس میں لگی ہوئی ہیں۔ ابھی وفاقی وزیر خزانہ صاحب کا بیان نظر سے گزرا تھا کہ وہ کہہ رہے تھے کہ ڈالر اپنی تاریخ میں پاکستان کی تاریخ کی بلند ترین سطح کو چھو رہا ہے، اور ڈالر وہ بلا ہے کہ جو ہماری روزمرہ زندگی کے جڑی ہر چیز سے اسی لیے جڑی ہوئی ہے کہ جو چیز ہم باہر سے امپورٹ کرتے ہیں اس میں وہ ڈالر میں امپورٹ ہوتی ہے۔ اب پاکستان میں میرا خیال ہے بہت کم لوگ ہوں گے جن کو اندازہ نہ ہو کہ کون سی چیزیں ہم باہر سے آ رہی ہیں، اور را مٹیریل کی فارم میں تقریباً ہر چیز باہر سے ہی آ رہی ہے، امپورٹ ہو رہی ہے۔ اب وہ ڈالر کا ریٹ تو بنیادی ایک اکانومی کی بنیادی ایک وہ یہ پہلو ہے جس کے لیے وسائل بروئے کار لائے جانے چاہیے تھے، لیکن وہ وفاقی وزیر خزانہ صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ ڈالر کی اونچی اڑان کی ایک وجہ کہ ملک میں سٹے بازی اور یہ جو غیر یقینی صورتحال ہے ملک کی، یہ دو وجوہات ہیں۔ تو سر ایک احترام کے ساتھ ایک عام آدمی، ایک عام پاکستانی عوام کو بھی کہیں کہ کنسیڈر کیا کریں، اس کا اس سارے سٹے بازی سے کیا لینا دینا، اس کا یہ پاکستان کی غیر یقینی صورتحال کا اس سے کیا لینا دینا، اس سے آپ اس کو مطلب وہ بتائیں کہ میں ایک عام پاکستانی ہوں، میں ایک عام شہری ہوں، میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں، کس طریقے سے آپ کو یہ سٹے بازی اور یہ غیر یقینی صورتحال کو یقینی بنا سکتا ہوں۔ آپ اور آپ کی متعلقہ حکومت کو آپ چاہیے تھا کہ اس غیر یقینی صورتحال کو نہ پیدا ہونے دیتے اور اس کو بہترین طریقے سے کنٹرول کرتے۔ آپ پرانے لوگ ہیں، آپ کی اتنی بڑی پولیٹیکل پارٹی ہے، آپ نظریاتی لوگ ہیں، آپ کے بہت سارے چاہنے والے ہیں، اور آپ کی یہ جو موجودہ یہ ضمنی انتخابات جو ہوئے ہیں ابھی، اس میں پنجاب کے جو رزلٹ آیا ہے اس میں خاص طور پہ لاہور سے متعلقہ جو اور یہ جو مطلب آپ کو یہ ایک احساس دلانا بھی مقصد تھا شاید ساری عوام کا کہ آپ خود ذرا دیکھیں کہ آپ اپنے ووٹر اور سپورٹر کی جگہ پہ کھڑے ہو کے دیکھیں کہ ہوا کیا ہے اس کے ساتھ۔ وہ اگر وہ کسی وجہ سے آپ کی طرف نہیں آیا تو اس کی وجہ کیا ہے؟ کیا ایک عام ووٹر اور سپورٹر جب آپ کی پچھلی حکومت گرائی گئی تھی اور جب سے یہ نعرہ اس ملک میں چلا تھا کہ ووٹ کو عزت دو، تب سے لے کے اور اس کے بعد پھر یہ پونے 4 سال کی حکومت جو پی ٹی آئی کی رہی، اس ساری حکومت اس سارے عرصے میں وہ بہت سارے مہنگائی ایک بڑا بنیادی ایک عنصر رہا، غیر کاروباری حالات بڑے غیر مستحکم رہے، ان سب معاملات سے پریشان عوام مطلب وہ بہت سارے لوگ اب ان کی غیر پچھلی سابقہ حکومت کی پالیسیوں سے اختلاف کرتے رہے، اس وجہ سے کہ مطلب وہ ان کو لگتا تھا کہ یہ ایسے اگر ہماری حکومت ہوتی، کوئی نون لیگ کی حکومت ہوتی یا آپ لوگ ہوتے تو آپ اتنے مطلب کمپیٹنٹ لوگ ہیں، آپ لوگ اتنی آپ کی گرپ ہے معاملات میں، آپ انٹرنیشنلی بھی معاملات کو بہترین سمجھتے ہیں، آپ کے مطلب یہ بھی کچھ سچ ہیں جن سے وہ چاہے کوئی ٹھیک سمجھے کوئی غلط سمجھے، یہ تو سچ تو ہیں، لیکن اس کا ثمر جب وہ ایک بندہ اتنے مسلسل اتنے سال ان کے خلاف بول کے اور آپ کی محبت میں کر کے کہ اگر ہم ہوتے، اگر ہماری حکومت ہوتی، اگر ہم یہ ہوتا، اگر نون لیگ ہوتی، تو وہ ہوا کیا کہ مطلب جب وہ پی ڈی ایم بنی تو وہ ان کو مطلب امید کچھ سکون کا کوئی احساس ہوا کہ چلو کوئی ہماری پریشانیوں کا بھی کوئی مداوع شاید ہو جائے آنے والے وقتوں میں۔ پی ڈی ایم حکومت بنی اور کچھ عرصے وہ جلسے جلوس، اور وہ پھر جلسوں کا وہ ایک لمبا سلسلہ، جو سلسلے کو دیکھتے بہت سارے لوگوں میں پھر بے چینی پیدا ہونی شروع ہو گئی کہ پتہ نہیں یہ صرف جلسوں اور ریلیوں کی حد تک نہ رہ جائے بات۔ پھر یہ ہوا کہ وہ نو کانفیڈنس موومنٹ پیش ہوئی اور اس کے بدلے میں جو حکومت بدلی، اور اس کے بعد چلیں بہت سارے آپ کے چاہنے والوں کو یہ اندازہ تھا کہ نون لیگ کے چاہنے والوں کو اندازہ تھا کہ شاید اب کوئی سکون کا ان کو سانس ملے، کچھ عوام میں کوئی فخر سے کوئی
اٹھ بیٹھ سکیں، بول سکیں کچھ، مطلب کوئی کیونکہ یہ بہت سارے لوگ اسپیشلی لاہور میں تو یہ بیٹھکوں والا ماحول ہوتا ہے یہاں پہ نا. یہاں کوئی اکیلے اکیلے والا نظام کم ہے. یہاں پہ 10-20 مطلب دوست ہوتے ہیں، دوستوں میں جو بات ہوتی ہے وہ پھر اگر کوئی پولیٹیکلی مطلب جب وہ اس طرح کی بیٹھکوں میں باتیں ہوتی ہیں تو پھر بہت سارا وزن پھر یہ بہت سارے لوگوں کو، ووٹروں سپورٹروں کو اپنے کندھوں پہ لینا پڑتا ہے. وہ پھر اس کی عزت ہوتی ہے، پھر اس کی وہ مذاق اڑ بھی بنتے ہیں، پھر یہ سب بھی ہوتے ہیں معاملات نا. تو ہم ان سب کو برداشت کرتے ہوئے اتنے سالوں بعد اب یہ جب وہ یہ امید پیدا ہوئی تو آتے ساتھ ہی نون لیگ کی حکومت نے کچھ ایسے جھٹکے لگائے عوام کو کہ جن سے وہ بجائے کوئی وہ کہ خوش ہوتے وہ مزید بیچارے پریشان ہو گئے اور خاموش ہو گئے کہ وہ ان کو ایک شدید قسم کی مایوسی ہوئی ان کو کہ ہماری امیدیں کیا تھیں اور یہ بالکل اس سے برعکس ہوا اور ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، اگر کسی کی اگر نالائکی ہے، کسی کی وجہ سے اگر کچھ کرنا پڑا تو سارا بوجھ ہمیشہ ہی عوام پہ تو نہیں آنا چاہیے نا. عوام کو بھی تو کوئی سکھ کا ساتھ ملنا چاہیے نا. کہ مطلب اگر کوئی نالائق ہے کسی کمپنی میں، کوئی اگر کسی کمپنی میں کوئی بندہ کوئی ہائر کرتا ہے اور وہ کمپنی کا نقصان کر کے چلا جائے تو اس کو کوئی جواب دہ تو ہوتا ہے نا. کہ یہ تھوڑی کمپنی کا مطلب آئے دن حالات خراب ہوتے جائیں، بیڑا غرق ہو جائے اور جواب دہ کوئی بھی نہ ہو، صرف نعروں کی حد تک رہ جائے بات. یہ اس کا عوام تک سارا بوجھ ہمیشہ نہیں آنا چاہیے. عوام کو کچھ ریلیف ملنا چاہیے، اس پہ غور کریں. یہی بات میرا خیال ہے سب پولیٹیکل پارٹیوں کو فائدہ دے گی اور اسی پہ سب سے زیادہ غور کرنا چاہیے. اور شاید ضرورت بھی اسی طبقے کو سب سے زیادہ ہے جس کو عوام کہا جاتا ہے. پاکستان زندہ باد، پاک فوج زندہ باد، پاکستانی غریب اور مجبور عوام بھی زندہ باد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.